یہ بتائیے گا ٹکٹوں کی تقسیم کو لے کر پاکستان تحریک انصاف میں اس حد تک اختلاف کیوں ہے؟ کیونکہ اب یہ بات اندرونی معاملہ نہیں لگ رہا نا، اب تو پریس کانفرنسز پہ بات چلی گئی، سٹیٹمنٹس اور پریس ریلیزز کے اوپر بات چلی گئی، وہاں تو نون لیگ، جے یو آئی، پیپلز پارٹی، یہ تو سب ایک ساتھ ہے جی، آپ کے خلاف لڑنا چاہ رہے ہیں۔ طلحہ محمود کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوا تو ہم کے پی کے کی حکومت کے ساتھ مل کر الیکشن لڑیں گے۔ یہ کیا چل رہا ہے ذرا بتائیں تھوڑا آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ ہماری ٹکٹوں کی جو لسٹ ہے اس کے اوپر آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو اس میں مراد سعید نظر آئے گا، جو پاکستان تحریک انصاف کا 2 دفعہ کا پارلیمانی ممبر رہا اور ہمارے بنیادی کارکنوں اور عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دوسرے نمبر پہ جائیں تو آپ کو فیصل جاوید نظر آئے گا۔ فیصل جاوید جو 1996 سے پاکستان تحریک انصاف کا دیرینہ کارکن ہے۔ اسی طرح جو دیگر ہماری سلیکشنز تھی ان تمام میں ہمارے، اگر آپ عرفان سلیم کو دیکھ لیں، آپ خرم شہزاد کو دیکھ لیں، آپ عائشہ بانو کو دیکھ لیں، اور آپ ہماری جو خاتون وکیل صاحبہ ہے روبینہ ناز۔ روبینہ ناز شاید زیادہ لوگ نہ جانتے ہوں، لیکن روبینہ ناز کا شمار ان وکلاء میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے ہمیں بڑے اوائل، جب ہمارے پاس 3-4 ہی وکیل تھے پورے تحریک انصاف میں، تو ان میں یہ خاتون بھی شامل تھی، لیکن چونکہ انہوں نے اتنی زیادہ ایکٹیولی پالیٹکس نہیں کی، یہ لیگل امور میں ہی پارٹی کی ہیلپ کرتی رہی، تو وہ بڑا میرٹ کے اوپر فیصلہ ہے تحریک انصاف کا۔ مسئلہ پڑا ہے ایک ٹکٹ کے اوپر، اور اگر آپ نور الحق قادری صاحب کے اٹھا کے دیکھ لیں، نور الحق قادری صاحب اس سے پہلے ہمارے منسٹر رہے ہیں یا مذہبی امور کے۔ مسئلہ صرف اور صرف مرزا افریدی اور عرفان سلیم کا ہے۔ ہمارے کارکنان چاہتے ہیں کہ عرفان سلیم کو ہی ٹکٹ ملے، اور پولیٹیکل کمیٹی میں بھی ان کو بہت بڑی حمایت حاصل ہے، لیکن جو موجودہ پوزیشن ہے یا سچویشن ہے، انشاءاللہ ہم اس سے نکل جائیں گے۔ ہم ان تمام لوگوں کو بٹھا کے ان کو کنونس کریں گے، اور یہ پارٹی آپس میں صلاح مشورے سے ہی تمام چیزیں فائنل کرے گی۔ اب میرا بھی رائٹ ہے پولیٹیکل جماعت میں، اور اگر آپ اسی طرح پاکستان پیپل پارٹی کا امیدوار دیکھ لیں، جو کہ سینیٹر طلحہ محمود اور مرتضی صاحب میری اس بات کی گواہی دیں گے کہ وہ ابھی پاکستان پیپل پارٹی میں شامل ہی نہیں ہوئے، اور وہ حالانکہ جے یو آئی کے سینیٹر رہ چکے ہیں، جے یو آئی کے چترال سے امیدوار تھے، ابھی انہوں نے باضابطہ شمولیت نہیں کی، اور پاکستان پیپل پارٹی نے اس کو سینٹ کا ٹکٹ دے دیا۔ اسی طرح اگر آپ دلاور خان مسلم لیگ نون کی بات کریں، اسی طرح امیر مقام کا ایک بیٹا یہاں پہ اپوزیشن لیڈر، اسی طرح امیر مقام خود فیڈرل منسٹر، بائی ادھر اپوزیشن لیڈر خیبر پختونخوا میں، اور اپنی ہی بیٹوں کو سینٹ کا ٹکٹ دے دیا۔ اسی طرح جتنے بھی ان کی امیدواران ہیں، مجبوری کیا ہے مرزا افریدی صاحب کو لے کے؟ کیا مجبوری ہے شاہد صاحب، آپ لوگوں کی کیا مجبوری ہے مرزا افریدی صاحب کو لے کے کہ عرفان سلیم صاحب کو پریس کانفرنس کرنی پڑی، عائشہ بانو بھی کھڑی ہو گئی ہیں، خرم صاحب بھی کھڑے ہو گئے، ریاض حسین صاحب بھی کھڑے ہو گئے ہیں، وقاص اورگزئی کھڑے ہو گئے ہیں؟ سلمان بھائی، مرزا افریدی آپ ان کو جانتے ہیں، ان کے حوالے سے ہمارے کارکنان کے تحفظات موجود بھی ہے، اور ان کے تحفظات کچھ حد تک جائز بھی ہیں، لیکن مرزا افریدی بھی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی قربانی نہیں دی پارٹی کے لیے۔ دیکھیں، ہر بندے کی ایک پارٹی میں اپنی ایک کنٹریبیوشن ہوتی ہے، تو اگر اس حوالے سے ان کو خان صاحب یا پارٹی ریکگنائز کر رہی ہے کہ جب بھی پارٹی کے اوپر مشکل وقت آیا، ان کی ضرورت پڑی، تو انہوں نے انکار نہیں کیا بہت سی چیزوں کا۔ لیکن اگر آپ مجھ سے ذاتی حیثیت میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں، تو یہ میں برملا کہتا بھی ہوں اور اس بات کو ایڈمٹ بھی کرتا ہوں کہ عرفان سلیم ہمارا کارکن بھی ہے، اور اس کا جائز حق بھی ہے، اور اس کو پارٹی کو اون بھی کرنا چاہیے، لیکن ابھی پولیٹیکل کمیٹی میں جن لوگوں کے پاس اختیار ہے یا جو پارلیمانی بورڈ ہے جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے، یہ انہی کا فیصلہ ہے۔ بحیثیت کارکن میری یہ ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ ہم اپنے کارکنان کو آگے لے نہیں، بالکل، پارلیمانی بورڈ، پولیٹیکل کمیٹی، یہی فیصلے سب سے فائنل ہوتے ہیں، چیس کے ذاتی رائے سب کی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں تسلیم تو کرنا ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ جو ہنڈیا بیچ چوراہے کے اندر آپ لوگ بلکہ پکا ہی رہے ہیں نا، اس سے تھوڑا ذرا ایوائڈ کیا جائے تو شاید اتنی زیادہ ڈسکس کرنے کو نہ چیزیں ملیں۔